مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ ہم جب مذاق میں کیوں بات کو اڑاتے ہیں؟ جب بات نہیں ماننی ہوتی، جب عمل نہیں کرنا ہوتا، جب کسی کو رسپیکٹ نہیں دینی ہوتی، ٹھیک ہے، اور ہم پسند نہیں کرتے، تو کون سا ایسا ورڈ ہوگا اسپیسیفک ان سارے ورڈوں کے لیے؟ ماننا نہیں ہے، ماننا نہیں، میں نے کسی کو رسپیکٹ نہیں دینی، مطلب کافی باتیں آ گئی نا کہ جس چیز کو کیوں نہیں میں رسپیکٹ نہیں دیتی، کیوں میں نے ماننا نہیں ہے، اس کی اہمیت کا نہیں پتا ہے نا، انکار کی وجہ یا مذاق کی وجہ مجھے اس کی اہمیت کا علم نہیں ہے۔ اہمیت ہوگی کہ اس کا کتنا مرتبہ ہے، یا کس کی طرف سے یہ حکم آ رہا ہے، یا کون حکم دے رہا ہے، تو میں اس کا مذاق نہیں اڑاؤں گی۔ میں مذاق، یہ ساری چیزیں برحق کے اپنی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ ساری ری ایکشن ہے نا، ری ایکشن کیوں آتے ہیں؟ جب کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی، تب میں کسی چیز کا جو ہے وہ مذاق اڑاتی ہوں۔ جن چیزوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے ان کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ اور کبھی ہم دیکھ لیں ہمارے بچے جو ہیں، ماں باپ کی اہمیت کا ان کو پتہ ہوتا ہے نا، وہ بے شک روڈ بنیں گے لیکن وہ بدتمیزی نہیں کرتے آگے سے، ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم ہی دیکھ لیں، ہمیں دکھ اور تکلیف ہوتا ہے اس طرح نہیں اس طرح بات سمجھائیں، لیکن ہم ان کے آگے بدتمیزی نہیں کریں گے، روڈ نہیں بنیں گے، کیوں کہ ہمیں پتہ ہے ان کا ایک احترام ہے، عزت ہے، ماں باپ ہیں۔ اور جو ماں باپ کا پھر عزت اور احترام نہیں کرتے تو اس کا مطلب ان کو ماں باپ کی عزت اور احترام کی اہمیت نہیں ہے، ان کا عزت اور مرتبہ اور مقام کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا ہے۔ جو کتاب والے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا نا کتاب والے، میں اور آپ ہم بھی کتاب والے ہیں۔ اکثر کتاب والے تو ضرور ہیں لیکن پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ہاں، یہ ریزن ہو سکتی ہے۔ جو مذاق اڑاتے ہیں، یہاں پہ آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا کہ جو ہے نا مذاق، پڑھے لکھے جو ہیں وہ زیادہ مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ ابھی بھی دیکھیں ہمارا ان پڑھ طبقہ جو ہے نا، وہ قرآن کی بڑی رسپیکٹ کرے گا۔ اذان ہوگی نا، سر پہ وہ دوپٹہ لے گا، بغیر ناؤن لی، بغیر جانے ہوئے وہ سر پہ دوپٹہ لے گا۔ بچوں کو بھی یہی تربیت دیتے ہیں، اذان ہو رہی ہے سر پہ دوپٹہ لو، مطلب وہ احترام کرتے ہیں۔ لیکن جب پڑھ لکھ جاتے ہیں نا تھوڑا سا، تو پھر ہم مذاق زیادہ اڑاتے ہیں، اور ان کے لیے پھر آگے تنبیہ بھی آ رہی ہے کہ پڑھے لکھا طبقہ، کیوں کہا گیا تھا، حدیث کا مفہوم ہے جو عالم ہوگا اس سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ جتنی یہ اس کے لیے خوشخبریاں ہیں اتنی ہی وعید بھی ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ پھر کیا ہے کہ حدیث کا مذاق بنانا، کہ قرآن کو سمجھ رہے ہیں حدیث کو نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کئی طبقے ایسے ہیں جو قرآن کے جو علم ہے اسی کو لیتے ہیں، قرآن کے حکم کو لیتے ہیں، وہ حدیث کا ٹوٹلی انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اذان، میں اور آپ دیکھ لیں، ہم بھی اپنے آپ کو اہل کتاب کہہ رہے ہیں نا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا۔ جب اذان ہوتی ہے میرا کیا رویہ ہوتا ہے؟ میں کیا کرتی ہوں جب اذان ہو رہی ہوتی ہے؟ بیٹھ کے سنتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اہمیت نہیں ہے نا کہ یہ اس کا کتنا ریوارڈ ہے۔ کیا کرنا چاہیے جب اذان ہوتی ہے؟ اس کا جواب دینا چاہیے۔ پتہ ہے اس عورت کا پتہ ہے اتنی نالج والی نہیں تھی، علم والی نہیں تھی، لیکن جب بھی اذان ہوتی تھی، جھاڑو دے رہی ہے، کچھ کر رہی ہے، تو آرام سے بیٹھ جاتی تھی، خاموشی سے سنتی تھی اور اس کا جواب دیتی تھی۔ اور ایک مومن پہ فرض ہے اذان کا جواب دینا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، بے اختیاری میں، کئی دفعہ علم بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں شیطان اس طرح کیوں کرواتا ہے نا، ہم اس کا احترام نہیں کرتے، ہم اس کا جواب نہیں دیتے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا ہمارے تب ڈیوائسز ہیں، یہاں پہ وہ جو کاریوں کی آواز آتی ہے ہم لگا لیتے ہیں جب ٹائم ہوتا ہے، اس پہ بھی جواب دینا ضروری ہے؟ گناہ بھی تو نہیں ہے، فرض نہیں ہے، رسپیکٹڈ اگر، ہاں لیکن اس پہ فرض نہیں ہے۔ ہاں 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 ہاں، عزت کے طور پہ کر سکتے ہیں، لیکن جو لائیو ہے اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا، آپ بیٹھ کے سنیں گی۔ اگر اب ہم اس کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے پاسبلٹی تو نہیں ہے نا کہ ہم لائیو سنیں، انلیس آپ کے پاس مسجد کا ریڈیو ہو تو الحمدللہ آپ سنتے ہیں لائیو۔ لیکن بچوں کو تو بتاتے ہیں نا کہ اذان، اگر ٹی وی دیکھ رہی ہو آپ کو، جب کوئی ایشین چینل لگا ہو تو ایک دم
اذان کا ٹائم ہوتا ہے تو اذان لگاتے ریکارڈ چلاتے تو ہم تو بچوں کو کہتے ہیں سر ڈانٹیں میری بیٹی کو تو اس کی جو اذان کے بعد کی دعا ہے وہ بھی آتی ہے الحمدللہ اردو میں بھی آتی ہے عربی میں بھی الحمدللہ وہی نا تو میں بھی اس کو سن کے مجھے بھی آ جاتی ہے اس کا یہ فائدہ تو ہے نا فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں یہ ڈیفینیٹلی اس کے فائدے ہیں نقصان ڈرامے کے بعد فوراً اذان لگا تو وہ اسی بچپن سے بچپن سے کہ یہاں پہ ہم نے گناہ کیا ساتھ میں ہم اس کا ثواب اٹھاتے تھے سبحان اللہ یہ بھی ایک شیطانی ٹرک ہے نا کہ اگر گناہ سارا کچھ غلط ملط کیا ہوا ہے غلط ملط صحیح بھی آ رہا ہے غلط بھی آ رہا ہے بس ٹیک کرتے جاؤ لیتے جاؤ کھاتے رہو جیسے پلیٹ پہ ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے پتہ بھی ہے یہ کھانا غلط ہے لیکن کھا رہے ہیں غلط ملط جو آ رہا ہے وہ سارا کچھ کھا رہے ہیں یہاں پہ ایک بات ہے جن کے گھر میں بیٹے ہیں نا وہ ضرور دن میں ایک دفعہ اہتمام کریں اذان کا اس کی اپنی فضیلت اور اہمیت ہے ہم نے نماز نبوی میں اس کی اہمیت اور فضیلت پڑھ چکی ہیں اس کا کتنی فائدہ ہے نماز کا احترام کریں گے اس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اس کا کہا گیا ہے کہ دعا مانگو وہ قبول کی جاتی ہے کیونکہ عورت جو ہے وہ اذان نہیں دے سکتی مرد اذان دے سکتا ہے آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہیں کہ وہ اذان دیں ان کی عادت بنائیں ایٹ لیسٹ ونس اے ڈے اگر پانچوں ٹائم نہیں وہ دے سکتے اگر پانچوں ٹائم دے رہے ہیں تو سبحان اللہ سب سے اچھی بات ہے اس طرح شوق کمپٹیشن رکھیں ایک دو سے زیادہ بچے ہیں بیٹے ہیں تو ایک کو ایک دن کہیں دوسرے کو دوسرے دن کہیں تیسرے کو تیسرے دن کہیں پھر جس کی سب سے اچھی ہوگی اس کو انعام چھوٹا سا رکھ دیں اور کیونکہ پھر جن کی کمی ہوگی وہ خود ہی اپنے آپ کو پالش کر لیں گے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کرنے سے پہلے یہ باؤنڈری ان کے لیے طے کر دیں کہ جو اچھی اذان دے گا اچھے طریقے سے کرے گا اس کے لیے گفٹ ہے بے شک منہ مانگا اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو منہ مانگا کر لیں ورنہ ممی کو جو پسند ہوگا یا ڈیڈی کو جو پسند ہے وہ آپ کے لیے لے کے دے گا اس کی ایک لسٹ بنوا لیں پہلے کہ کیا کیا ان کو چاہیے اگر اس لسٹ میں سے آ جائے گا اور موٹیویشن ہو جائے گی گفٹ تو لے کے ہی دینا ہے نا تھوڑی سی سیکریفائس کریں گے دیکھنا بچوں کے اندر اسی طرح پھر شوق جو ہے وہ پیدا ہوگا جب ہوا تھا نا کورونا تو میرے جو ہے نا مڈل والا وہ اس نے کافی شوق رکھا گارڈن میں کھڑا الحمدللہ ہاں الحمدللہ الحمدللہ نہیں نماز کے ٹائم اینی ٹائم بھی دے سکتے ہیں کیونکہ اس کی برکت بہت ہے اینی ٹائم بھی دے سکتے ہیں ہاں لیکن جیسے مغرب کی ہوگی عصر کی ہو گئی نا بچے اسکول سے آتے ہیں تو ان کو تیار کریں اسپیشلی مغرب کی اذان ہونے والی ہے میرے بیٹے نے یہ ٹائم ہو گیا اذان دینی ہے اذان دیں پھر امامت کروائیں آپ بھی سنیں وہ بھی سنیں اسی طرح بچے سیکھتے ہیں نا اینڈ دین یو ریڈ نماز جماعت کا بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا زیادہ تو بہتر ہے مسجد میں جائیں چلو اب بس چھوٹا ہے نہیں جا سکتا ہے نا آپ اس کے پیچھے نہیں بالغ بچہ نہیں کروا سکتا لیکن وہ ایک ڈیمو تو کروا سکتا ہے نا مطلب انڈیویجول نماز آپ پڑھائیں کہ کہیں کہ میرا بیٹا امامت کروا رہا ہے آپ اپنی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں بچے کو سکھانے کے لیے اس طرح کر سکتے ہیں نا ہاں اگر بالغ نہیں ہے کوشش تو یہ ہے کہ الحمدللہ اگر بالغ ہے تو وہ جماعت کروا دے نہیں ہے تو وہ طریقہ ویسے ہی اپنا لے نا لڑکا آگے کھڑا ہو جائے بالغ نہیں بھی بہت الحمدللہ جنہوں نے سیکھنا تھا اس سے بہت کچھ سیکھا جنہوں نے نہیں سیکھا تھا وہ ڈپریشن کے مریض بن گیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے آگے کیا ہے سورہ حجرات میں آتا ہے کہ لا یسخر قوم من قومی ایک دوسرے کو ٹھٹھا نہ بناؤ ایک دوسرے کا مذاق نہ بناؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب آتا ہے تو انہوں نے حضرت بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا گائے کا مذاق بنایا تھا نا کہ کس کلر کی ہو کیسی ہو چھوٹی ہو بڑی ہو کیسا رنگ ہو مطلب بار بار وہ کوشچن کرتے تھے پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین پناہ باخدا اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں کہ مطلب یہ کہ ٹھٹھا کرنا جاہلوں اور بیوقوفوں کا کام ہے پڑھے لکھے علم والے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ بھی جاہل ہیں آج کل پتہ کیا ہے ہمارے استغفر اللہ مذاق کی ڈفرینٹ چیزیں بن گئی ہیں میڈیا ہے نا تو میڈیا میں دیکھیں آپ کسی بھی ایپ پہ جائیں وہ داڑھی والے ہیں دیندار دکھنے میں لگ رہے ہیں وہ رقص کر رہے ہیں گانا لگا ہوا ہے پیچھے یہ کیا ہے مطلب کہ آپ دیکھیں گے نعوذ باللہ استغفر اللہ چلو دینداروں کو چھوڑ دو یہ جو سیاست دان ہیں ان کی مذاق دوسروں کو ہنسانے کے لیے اپنے لیے عذاب تیار کر رہے ہیں استغفر اللہ کہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کا مذاق اڑائیں نا کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانے کا ہمیں اختیار نہیں ہے اور ہمیں وہ چیز اچھی لگی کوئی ہو سکتا ہے کوئی سیاست دان کوئی اسکالر کوئی آپ کو اچھا نہیں لگتا کسی نے اس کے مائمنگ کر دی یہ بنا دیا میم بنا دیے
اور آپ کو اچھا لگا, آپ نے آگے ٹرانسفر کر دیا, دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیا, تو وہ کیا ہے ملٹیپل. بنانے والے نے غلط کام کیا, آپ نے اس کو سپورٹ کیا, آپ بھی اتنے ہی حقدار ہیں جتنا وہ بنانے والا ہے. دیر اینڈ دین اگر کسی نے آپ کو بھیجا نا, اس کو اسی وقت کہہ دیں I'm sorry I can't take this, you got no right to do this. نیکسٹ ٹائم نہیں وہ آپ کو بھیجے گا. آپ کی تو چھٹی ہوگی نا وہیں پہ, الحمدللہ. جو مذاق کرتے ہیں کرنے دیں ان کو, لیکن آپ حصہ نہ بنیں. ہم حصہ بنتے ہیں, ہم سوچتے ہیں مذاق والا چلو کوئی ہنس جائے گا. کہ دیکھیں مذاق ہوتا ہے راہ راہ کا, جو کہ دوسروں کی جس میں تذلیل نہ ہو, دوسروں کی جس میں انسلٹ نہ ہو, وہ مذاق کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے, لیکن جو جس میں جھوٹ نہ ہو. ہمیں نہیں پتا. نماز پڑھے ہیں پیچھے سے وہ نا اس کو کک مارتا ہے, وہ آگے گر جاتا ہے, اس کو نے بھیجا کسی نے کتنی مطلب کیا دکھانا چاہ رہے ہیں. ہمارے ہی مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ مسجد میں جا کے یہ کرتے ہیں. ایک عورت نماز پڑھی ہے, وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, نماز پڑھی, میرے ساتھ میں بیگ رکھا ہوا ہے, آرام سے نماز پڑھی. بیٹی جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ ماں نے نماز شروع کی تو وہ آ کے نا وہاں سے پرس نکالنا چاہتی ہے, تو ماں فوراً وہاں سے ہاتھ پہ اس کے مارتی ہے, پھر نماز پڑھنا شروع کر دیتی. پھر وہ چاہتی ہے تو وہ اٹھا کے جوتا اس کو مارتی ہے. تو ایسی نہیں بنانی چاہیے نا جی. نماز تو ایک ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا, بس ٹھیک ہے, کھڑے وہ ہو سکتا ہے جان بوجھ کے بناتے ہیں. جتنا جب پھیلانا ہوتا ہے کہ یہ ان کا دین ان کو یہ سکھاتا ہے, مطلب کیا وہ سکھانا چاہ رہے ہیں, کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ دین ان کا یہ سکھاتا ہے. ادھر سے اللہ اکبر کہہ دیا تو ادھر سے یہ کچھ ہو رہا ہے, تو اس کی طرف بہت رہے ان کو. لیکن اس طرح یہ غلط طریقے سے تو نا پروموٹ کریں, اس کو صحیح طریقے سے بھی تو پروموٹ کیا جا سکتا ہے نا. لوگ یہ جو لطیفے بنا کے کرتے ہیں, فارورڈ کرتے رہتے ہیں, مثلا میاں بیوی بھی بنا لیا کسی ویسے. آپ دیکھیں یوٹیوب میں جو ہے جتنے آ جاتے رہتے آج کل تو وہ لائیو ہی دکھاتے ہیں, وہ بھی آ جاتے ہیں. دیکھیں آپ اپنے آپ کو اس میں رکھ کے دیکھیں, سیم وہ جو مذاق بنایا گیا ہے, اگر آپ کو تنقید کر کے آپ کو اچھا لگے گا؟ مطلب ہر کسی کی اپنی عزت نفس ہے نا. اگر کوئی مجھ پہ, میں دوسرے کی پہ تو مذاق پہ ہنس رہی ہوں, اگر مجھے پہ یہ چیز فٹ کی جائے تو کیا مجھے اچھی لگے گی؟ اگر آپ کو اچھی لگے گی. ایک یہ ہے کہنے کا, جیسے میاں بیوی والا تھا نا, مرد بھول جاتا ہے گاڑی کی چابی لانا, پھر وہ یاد کراتی ہے گاڑی کی چابی بھول کے آپ لے جائیں. بڑی کو سے تو اسٹیٹس پہ تھا نا, تو پھر وہ بار بار یاد کراتی رہتی ہے یہ چیز لے جو گئی. تو وہ کہتی ہے یہ ہر وہ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں اسی پہ ڈیپینڈ کرنے لگا ہوں. تو کل میں ساری چیزیں لے کے جاؤں گا, تو وہ ساری چیزیں ریڈی کرتا ہے کہ آج میں اس کو موقع نہیں دوں گا نا. تو جب باہر نکلنے لگتا ہے تو وہ پیچھے سے آواز دیتی ہے, آج رہنے تو آج میں نے سب چیزیں نکال لی پر میں جا رہا ہوں. پھر بھی کمی نکل گئی. آج ایک مطلب کہ اس سے کسی کی مطلب دل آزاری نہیں نہ ہو رہی, اس سے دل آزاری نہیں ہو رہی. ہاں کہ دیکھیں نا, مذاق کرنا میں نے بھی کیا کہا, ایک بھی دل آزاری نہیں ہوتی. دوسروں کو آپ خون بڑھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, سو کے مذاق کریں, اجازت ہے قرآن دین میں, لیکن کسی کی تذلیل کرنا, کسی کا مذاق اڑانا, کسی کو نیچا دکھانا, وہ غلط ہے. دکھ پہنچانا وہ غلط ہے. ہاں کہ کارٹون بنا دیے, کوئی ایسے ڈرامے بنا دیے, کسی کا مذاق اڑا دیا, کھیل کود میں ٹائم گزارے تو وہ کھلاڑیوں, اگر کسی نے میچ ہار دیا تو کھلاڑیوں کی وہ بنا رہے ہیں, ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ, زمانہ جاہلیت میں ایسا بھی ہوا کہ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو مولوی سے اذان کروانے کی بجائے, خود اذان دینے کی بجائے مرغا کے وہ بھی تو اذان دیتا ہے, اس سے اذان کروائی. تو مذاق کا یہ حد ہے. انسان کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آتی وہ کر کیا رہا ہے نا, کہ اذان ہی دلوانی ہے نا, مرغا بھی تو اذان ہی دیتا ہے. یہی کہتے ہیں کہ مرغا اذان دیتا ہے. کسی کی داڑھی کا مذاق اڑا دیا, کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑا دیا, کسی کے جوتوں کا مذاق اڑا دیا. کوئی ادھر سیدھی سی باجی مسجد میں آ جائے, مطلب کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں, دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا, نعوذ باللہ استغفر اللہ نا. اس کو تو پتہ ہی نہیں کس دنیا میں رہ رہی ہے. کس نے بایا پہنا ہوا تھا تب اس کا مذاق اڑا دیا, کسی نے سکارف پہنا ہوا تب اس کا مذاق اڑا دیا. مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اختیار نہیں دیا کہ ہم کسی کا مذاق بلا وجہ ایسے اڑاتے رہیں نا. پھر آگے کیا ہے کہ ذالک بانہم قوم لا یعقلون, اور اس وجہ سے جو بے عقل لوگ ہیں, کہ کیوں یہ مذاق اڑاتے ہیں, کیونکہ یہ بے عقل لوگ ہیں. اچھا جو ہے کون سی عقل کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں, یہ مذاق اڑاتے ہیں, بے عقل لوگ ہیں.
عقل دو طرح کی ہے نا، شعوری عقل نہیں ہے نا، شعوری عقل ادراک اور عقل ارشاد، ٹھیک ہے. ادراک تو سمجھ آ گیا، ارشاد Okay. اچھا ارشاد کی سمجھ، سبحان اللہ. ادراک جو ہوتا ہے، جو چیز عقل جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں جان لیتے ہیں، فار ایگزامپل ادراک ہو جانا کس چیز کا، علم ہو جانا. فار ایگزامپل کپڑے کی لے لیں، ہم عورتیں ہیں، کپڑا کسی نے یہ کیسا کپڑا کہ جو اتنی مطلب کہ اس کی پہچان ہوتی، دور سے پہچان لیتے ہیں فلاں کپڑا ہے، مجھے تو نام بھی نہیں آتا، یہ بریزہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ شفون ہے، یہ ہے نا، مطلب دور سے بتا دیں گے اتنی اس کی قیمت ہے، اتنا یہ ہے، اور اس کے کتنے کتنے مطلب کہ کیٹیگریز ہیں ڈفرنٹ ڈفرنٹ. کسی کو سونا سامنے آ گیا، سونے سے دلچسپی ہے تو بتا دے کتنی کیرٹ کا سونا ہے، کسی کو ہیرے سے تو وہ ہیرے کا بتا دے گا. یہ ہے ادراک. اس کو ادراک کہتے ہیں کہ کس چیز کو جان کے اس کی پڑتال کر دینا، اس کو بتانا، ٹھیک ہے. عقل ارشاد جو ہوتا ہے نا، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو سبحان اللہ عقل جو ہے آپ استعمال کرتے ہیں، انسان عقل ادراک رکھ کے ارشاد کو اپلائی کرتا ہے. وہ کیسے کہ ادراک ہوگا میں جان گیا، جان کے پھر میں مذاق اڑا رہا ہوں، ٹھیک ہے. وہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پیچھے کر دینا، اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس کو پیچھے کر دینا، وہ عقل ہے، ادراک ہوتا ہے. تو پھر یہ ارشاد پہ میں عمل کرتی ہوں نا. اگر میرے پاس ادراک ہی نہیں ہے، حتی ہم سب کے پاس ادراک ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، عقل کی بنیاد پہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، لیکن کئی دفعہ ہم شعوری ادراک رکھ کے اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ناشعوری طور پہ ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. علم ہے مجھے، ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، تو اس کا میں پھر مذاق اڑاؤں گی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی لیکن عقل ارشاد جو ہوتی ہے نا، ہر اس عمل کو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے کی حکم دیا، لیکن جانتے بوجھتے میں اس کو نہ کروں، سمجھ لگی نا. ایسی عقل جس کا ادراک ہونا کہ یہ دین ہے، یہ شعور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، پھر اس کو انکار کر دینا. کہ ایک تو علم ہے، ٹھیک ہے، یہ گاڑی ہے، یہ بڑا بنگلہ ہے، یہ، لیکن دیکھتے ہوئے بھی میں اس کا انکار کر رہی ہوں، نہیں یہ بڑا بنگلہ نہیں ہے، یہ بڑی گاڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو ارشاد بولا جاتا ہے. پھر یہ کہ یہ اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی اہلیت جو ہے ہمیں ان کے پاس نہیں ہوتی جو کہ بے عقل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو شاعر اللہ ہے اس کی وہ تعظیم نہیں کرتے، اس کا وہ ادراک ان کو نہیں ہوتا، وہ احمق ہوتے ہیں، ایسی ندانیوں والی جو ہے وہ حرکتیں کرتے ہیں. ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے اس کا دل جو ہے تقوی سے لبریز ہو جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا احترام کرتا ہے، سمیع و طاعہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر عاجزی پیدا کر دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جاتی ہے، اس کو اس کے اندر تعظیم آ جاتی ہے. اور وہ بات اللہ تعالیٰ کی جو ہے دل کے سے کیونکہ اس کے دل کے اندر وہ خوف تقوی آ جاتا ہے نا، جب اس کا دل میں وہ دل تقوی سے لبریز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیتا ہے، وہ اس کا انکار نہیں کرتا، پھر اس کا مذاق نہیں اڑاتا. تقوی کا اللہ تعالیٰ کے شاعر اللہ کا وہی مذاق اڑاتا ہے جس کے اندر تقوی نہیں ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ ان لوگوں میں بنائے. کہتے ہیں کہ اسلامی شاعر اللہ کو بہت حد تک جو ہے مذاق کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. نان مسلموں کو دیکھ لیں، ایون تو مسلمانوں میں بھی کپڑوں پہ کلمے لکھے ہوئے ہیں، مسلمان دیکھیں نا کپڑوں پہ کلمے لکھے ہوئے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ہاں، قمیض کے پچھلے حصے پہ لکھے ہوئے ہیں یا اگلے حصے پہ لکھے ہوئے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ. طرح طرح کی چیزیں بنا کے جو ہے، کسی پہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، کسی پہ قرآن کی شکل بنی ہوئی ہے، لوگ پہن رہے ہیں اور اس کو ایڈورٹائز بھی کر رہے ہیں، استغفر اللہ. تو یہ کس چیز کی نشانی ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو شاعر اللہ ہے ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لفظی وضاحت کیا ہے کہ حمزہ خوازہ اخذ اتخذوها اخذ سے ہے کسی چیز کو حاصل کر لینا، جمع کر لینا، احاطے میں لے لینا. غلبہ اور قہر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. قیدی کو ماخوذ اور اخیذ کہا جاتا ہے.
پھر الصلاتی صاد لام واو سے ہے کہ صلات کے لیے بولا جاتا ہے، تحسین اور تبرک اور تعظیم کے لیے بولا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا اس کے لیے بولا جاتا ہے، نشوونما دینا اور بڑھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نماز چونکہ دعا پر مشتمل ہوتی ہے اس لیے اسے صلات کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، نماز ساری کی ساری دعا ہے نا، پتہ ہے نا، ہم نے نماز نبی میں پڑھی۔ پھر یا کیلون عین قاف لام عقل سے ہے، العقلی کہ قوت جو قبول علم کے لیے تیار رہتی ہے، کہ ہر وقت علم کو لینے کے لیے تیار رہتی ہے، وہ عقل یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور روکنا اور منع کرنا، کہ وہ جو عقل ہوتی ہے، عقل شعور آتا ہے، شعور سے ارشاد جو ہوتا ہے تو پھر وہ عقل کہتی ہے کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اس کی فرق جو ہے ہمیں بتا دیتی ہے۔ عقلن پائے بند سے اونٹ کا جو ہے پاؤں باندھنا والا نہیں ہوتا، وہ جو اس کو اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، جب اونٹ یا کسی جانور کے اوپر رکھے جاتے ہیں سائڈوں پہ جس پہ پاؤں رکھے جاتے ہیں نا، اس کے لیے کچھ اس طرح ہوا لفظ، ہاں اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ دوا کے پیٹ میں قبض کرنے کے کو بھی عقلن کہتے ہیں، کہ اگر کوئی ایسی دوا کھائی جائے جو پیٹ میں آپ کے جو قبض کرے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، قابو کرنے والی ہے، ہاں قابو کرنے والی۔ عقل قابو، عقل تبھی تو ہے نا، وہ آپ کو کنٹرول بھی دیتی ہے، آپ کو کھلا بھی چھوڑتی ہے۔ کنٹرول کر لیں گے تو آپ اپنے نفس پہ حاوی ہو جائیں گے، اور اگر وہ آپ کو کنٹرول کرتی ہے تو وہ آپ کے نفس پہ حاوی ہو جاتی ہے، پھر آپ خواہشات کا حصہ بن جاتی ہو۔ اگر آپ میرا اس پہ کنٹرول ہے تو میں اس کو اپنی مٹھی میں کر لیتی ہوں نا، یہی تزکیہ ہے۔ پھر کیا ہے کہ تفسیری نکات میں کیا آتا ہے کہ منکرین اور منافقین اللہ کی پکار کا مذاق اڑاتے ہیں، ادراک ہے لیکن جب ارشاد آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے، مانتے نہیں ہیں۔ شور اور ہنگامہ کرتے تاکہ عبادت میں خلل ڈال سکیں۔ منکرین کی یہ حرکتیں ان کی بے عقلی کی بدولت تھی، کوئی معقول انسان مذہبی اختلافات کے باوجود ایسا رویہ نہیں کر سکتا۔ منکرین کی جہالت اور نادانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا جو ہے رسول نہ ماننا، اس وجہ سے جو ہے جہالت کی جو ہے نادانیاں وہ کرتے تھے۔ حدیث کا مفہوم ہے، صحیح حدیث ہے 549 میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک منادی کرنے والے کو بھیجا جاتا ہے، وہ یوں اعلان کرتا ہے کہ آدم کے بیٹو اٹھو اور اس آگ سے بچو جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے۔ جب وہ اس اعلان کا لحاظ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس اور سابقہ نماز کے درمیانی وقفے میں ہونے والے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر تم لوگ گناہ کر کے آگ جلاتے ہو۔ جو ہی ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے تو اعلان کرنے والا پھر اعلان کرتا ہے، بنو آدم اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے۔ وہ پھر کھڑے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، جو یوں اس کی نماز اور سابقہ نماز کے مابین ہونے والے گناہ جو بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب عصر کی نماز کا وقت آتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے، اور جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو یہی معاملہ پیش آتا ہے، اور جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے۔ بس جب لوگ سوتے ہیں تو بخشے ہوئے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں موقع ملتا ہے، اور یہ بھی دیکھیں مسلمان ہونے کے باوجود ہر کوئی نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ خیر سے متصف ہو کر دن گزارنے والے ہیں اور بعض شر میں لتھڑ بتھڑ کر۔ استغفر اللہ، کہ کئی تو خیر سے فائدہ لینے والے ہوتے ہیں، اس خیر کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کئی جو ہے اس خیر سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ویسے ہی گناہ میں لتھڑ پتھر ہو کے سو جاتے ہیں۔ کسی کو توفیق ہوتی ہے دوبارہ اٹھ جاتا ہے، کوئی نہیں اٹھتا۔ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ ہم نے کیا سیکھا آیت 58 سے، کہ اذان کا احترام ایمان کی علامت ہے۔ اب اپنے آپ کو ہم نے پرکھنا ہے، جب بھی اذان ہو ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، کہ میں سن کے جواب دیتی ہوں، اس کے بعد دعا مانگتی ہوں، یا میں صرف اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہوں۔ مجھے وہ بوجھ لگتا ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے نا، آپ کئیوں کو سنتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں اذان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، لو پھر اذان ہو گئی، لو پھر اذانیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ اور اسپیشلی خاص طور پہ جب پاکستان میں ہوتے ہیں، ایک مسجد کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، چلو ایٹ لیسٹ ایک اذان کو تو بیٹھ کے تسلی سے جواب دے کے اس کا احترام کرے نا۔ شیطان اذان سے نفرت جبکہ مسلمان محبت کرتا ہے۔ استغفر اللہ، اگر میرا یہ رویہ ہے کہ میں نماز کو اہمیت نہیں دیتی تو میں شیطان سے کم نہیں ہوں۔
یہ شیطان کا رویہ ہم نے نماز نبوی میں پڑھا تھا. دوسروں کو دین کی طرف پیار اور محبت سے بلانا ہے اور اپنی توانائیوں کو اللہ کا دین پھیلانے میں صرف کرنا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی، مجھے سمجھ دی، مجھے وقت دیا، مجھے صلاحیت دی، مجھے علم دیا، لیکن وہ کس کے لیے؟ دنیاوی کاموں کے لیے صرف ہو رہا ہے. میں نہیں کہتی کہ دنیاوی کام نہیں کرنے، بلکہ دین کو پھیلانے کے لیے کہیں نہ کہیں چھوٹا سا اپنا دیا میں نے ضرور جلانا ہے. کسی تنظیم کا حصہ بن جائیں، کسی مسجد کا حصہ بن جائیں، کسی کا بھی، لیکن اپنا یہ کوشش ابھی سے ارادہ کریں میں نے کچھ سیکھا ہے تو میں نے آگے بتانا ہے. ایک اپنے لیے کیا میں آگے چھوڑ کے جا رہی ہوں، کیا پیچھے چھوڑ کے جا رہی ہوں، کیا آثار چھوڑ کے جا رہی ہوں، کیا درخت لگا کے جا رہی ہوں، کیا کسی کو فائدہ دینے والے ہیں گے یا نہیں، اور اپنے لیے اگلے بینک میں کیا جمع کر رہی ہوں. یہ دونوں سوال جو ہے میرے اپنے لیے ہیں. ایسی محفلوں سے گریز کرنا ہے جہاں دین کا مذاق اڑایا جائے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اب یہاں پہ ایک ڈیبیٹ لمبی ہو جائے گی، میرا دل تھا میں تھوڑا سا اس پہ اور بات کروں کہ شادی بیاہوں پہ جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے؟ نہ باہر شادی میں ایسا نہیں ہوتا. دین رکھنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. دنیا کے ساتھ ساتھ ہم دین رکھتے ہیں، حتیٰ کہ کہا گیا دین کے ساتھ ساتھ دنیا رکھنی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کا ٹائم آئے گا، ہم نماز پڑھیں گے، آ کے پھر شروع ہو جائیں گے، پھر گانے شانے، پھر وہی مطلب کہ اللہ کی حدود کو توڑنا. تو کیا تھی یہ نماز؟ تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. پھر ریفلیکٹ کریں کہ وہ نماز تھی یا وہ شو آف تھی، یا میں اپنے آپ کو وہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے نماز پڑھی، میرے اوپر فرض تھا، بس ایک ذمہ داری تھی، وہ میں نے ادا کرنی تھی. اگر وہ نماز تھی تو نماز کا تو ایک کرائٹیریا ہے نا کہ آپ کو بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے. تو پھر میں اس سے رک جاتا یا میں منع کرتا یا اس کا اہتمام نہ کرتا. پھر یہ ایک لمبی لسٹ ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ریفلیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 59 کا جو ٹاپک ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان جو ہے وہ ٹاپک ہے اس کا انشاءاللہ تعالیٰ. آیت 59 آپ سارے میرے ساتھ پڑھیں پلیز. قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، حل کیا نہیں، تنقمون تم ناراض ہوئے، منا ہم سے، الا مگر، ان اس لیے کہ، آمن ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو کچھ، انزل نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما اور جو کچھ، انزل نازل کیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وَأَنَّ اور بے شک، اکثرکم تم میں سے اکثر، فاسقون فاسق ہیں. با محاورہ ترجمہ. قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون کہ آپ کہہ دیجئے اے یہودیوں اور نصرانیوں تم ہم میں سے صرف اس لیے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم میں اکثر جو ہے وہ فاسق ہیں، کہ تم اسی لیے ہمارے ساتھ دشمنی رکھے ہوئے ہو کہ ہم جو ہے اللہ پر اور پہلی کتابوں پر جو ہے ایمان لے کے آئے ہیں، کیونکہ وہ تو اپنی کتابوں کو بھی نہیں مانتے تھے، اور اس سے پہلی کتاب جو بعد آنے والی کتاب کسی کا ہر ایک کا ہے اس سے وہ جو انحراف کر رہے تھے. اچھا کل کہہ دیجئے. اب یہ کہ عقل رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ دین کا مذاق نہیں اڑاتے، وہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے اچھا اگر تم عقل کی روش کہتے ہو کہ تم عقل مند ہو یا عقل کی روش رکھتے ہو تو تم مذاق نہیں اڑاؤ گے. اب کیا ہے کہ کل اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو
یا اہل الکتاب کہ اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ جو اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم اہل کتاب ہیں، حل تنقمون منا، تم ہم میں کیا عیب پاتے ہو؟ تنقمون کہتے ہیں دراصل انتقام سے ہے کہ جس کا بدلہ لینا ہوتا ہے، کہ اگر اس سے مراد عیب جوئی ہے تو ہمارا کیا عیب ہے، اگر اس میں نقص ہے تو ہمارا کیا نقص ہے، ہمارا کیا قصور ہے کہ تم جو ہے ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ تو کیا کہتے ہیں الا ان آمنا باللہ کہ ہم صرف اللہ پر ایمان لائیں، وما انزل علینا اس چیز پر جو ہم ایمان لاتے ہیں جو کہ ہماری طرف بھیجی گئی، نازل کی گئی کتابیں پہلی یا بعد میں، وما انزل من قبل اور اس چیز پر ایمان لاتے جو اس سے پہلے اتاری گئی، کہ قرآن پہ ہم ایمان لاتے ہیں، قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اتاری گئی ہیں اس پر ہم ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو کیا انہی ایمان لانے کی وجہ سے تم جو ہو ہمارے ساتھ دشمنی پہ اتر آئے ہو، ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مانتے نہیں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا آپ ان بدبختوں سے یہ تو پوچھیں کہ ہمارا ایمان باللہ اور ایمان بالکتاب ہمارے نزدیک عیب کی بات ہے کہ ہم غلط آپ کو بات بتا رہے ہیں؟ اللہ پر ایمان لے کے آنا جو ہے تو کمال کی بات یہ ہے کہ جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو نصیب ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں کو وہ قبول کر لیتا ہے، سمینا و اطعنا کر لیتا ہے، دل سے قبول کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا تو وہ اس پہ بہانے بازی کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس سے گریز کرتا ہے، اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، اس پہ طنز جو ہے وہ کرتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ وہ ان اکثرهم فاسقون تمہاری اکثریت نافرمانوں کی ہے۔ استغفر اللہ، یہ ان سے کہا گیا، اور آج ہم اپنے اوپر ریفلیکٹ کر لیں کہ جب بھی اللہ کے دین کی کتاب کا بات آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم اس کو پشت کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، ہم اس کا کہا نہیں مانتے، ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے آگے کیا ہے کہ ون اکثرکم فاسقون، کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسقون ہیں۔ کہ فاسق کون ہوتے ہیں؟ فسق اور فجور کرنے والے، مطلب کہ فساد پیدا کرنے والے۔ اوکے، سچی بات ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتے، سچی بات اس کو قبول نہیں کرتے۔ جو ان کے پاس بھی کتاب آئی ہے اگر وہ اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں تو پھر جیسے یہ عیسائیوں کے جو بڑے ہیں وہ جانتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، پھر یہ اللہ کی کتاب قرآن پاک بھی تو اللہ ہی کی کتاب ہے، کہ جانتے بوجھتے ہوئے۔ ایک یہاں پہ پتہ ہے اکثر اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اسلام سے نکلنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دو طرح کے فاسق ہیں، ایک اسلام کے اندر اپنے آپ کو رکھتا ہے لیکن وہ باؤنڈریز سے باہر جب جاتا ہے تو پھر وہ فاسق کہلاتا ہے نا۔ یہاں پہ جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جو اسلام سے نکلنے والے ہیں ان کے لیے فاسق لفظ استعمال کیا ہے، یا پھر اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے۔ کیا دیا گیا کہ کہہ دو یہود اور نصارہ کو، ہاں، یہود اور نصارہ کو کہا گیا، لیکن وہی حکم میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہم بھی اہل کتاب ہیں۔ اہل کی یہود و نصارہ کا تو یہ حکم دیا گیا ہے نا کہ زندہ کتاب ہے، ان کو ہم اسی لیے تو کہتے ہیں اس سے یہ تو یہود و نصارہ کو حکم دیا گیا، مجھے تو نہیں ہے۔ پوچھنے والی تھی نا نہیں، یہود و نصارہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ یہود و نصارہ سے کہہ دو۔ اگر اسی آیت کو ہم اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں تو کیا ہم نہیں کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہم کیا اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریوں سے اس طرح سے نکل رہے ہیں؟ انکار کرنے والے کو، جی انکار کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ کہ بامعنی کافر یہاں لیا گیا ہے کیونکہ بہت کم اسلام اس وقت اسلام لے کے آئے تھے، زیادہ اسلام لوگ نہیں لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے؟ ہم اسلام لا کے ہم فاسق ہو رہے ہیں، وہ نہ لا کے فاسق تھے، وہ اسلام سے دور تھے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے تو اسلام لایا ہی نہیں، وہ تو صاف پتا تھا، وہ مان ہی نہیں رہے تھے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، کہنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں تو ہم اس سے منہ پھیرتے ہیں، اس سے دور جاتے ہیں۔ بے شک انڈیڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے اہل کتاب ہی کو کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کے پاس اہل کتاب، وہ اہل کتاب ہیں۔ کیا میں اور آپ اہل کتاب ہیں؟ ہم نے پہلے جب رکوع شروع کیا تھا ہم نے اپنے آپ کو اہل کتاب کہا تھا نا، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم بھی اہل کتاب ہیں۔ یہود و نصارہ سے خطاب ہے اور انڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا شکوہ کہ اکثریت جو ہے وہ نافرمانوں کی ہے، اکثریت جو ہے وہ فاسق ہے۔ استغفر اللہ۔
سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو بے ایمان ہیں، جو ایمان نہیں لانے والے ہیں، عہد کی جو پابندی نہیں کرتے، دین کا جو مذاق اڑانے والے ہیں، دین حق کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں، ان کے لیے ایک دوسرے پر تان و طنز کرنے والے ہیں۔ سورۃ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا ایمان لَهُمْ، تو ان اکابرین کفر کی سرکوبی کرتے ہیں، یہ بے ایمان لوگ ہیں، جب تک کہ ان کے ساتھ سختی نہیں کی جائے گی یہ سازشوں سے باز نہیں آئیں گے، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے اور انہیں جو ہے صحیح سزا دی جائے۔ جو آج مسلمان سبحان اللہ ان کی دیکھ لیں، ان کے اندر کون کون سی خرابیاں ہیں، بار بار ہم یہی ریفلیکٹ کرتے ہیں نا، ایک قوم میں ایک وقت میں ایک خرابی، امت مسلمہ وہ ساری خرابیاں، استغفر اللہ، کہ ہر طرح طرح کی خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، وعظ اور نصیحت کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، علاج کے لیے ہم تویز، دھاگے، ٹونے، جادو، اس پہ ہمارا عمل ہے، ہم وہ کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے، ہمیں کہا جاتا ہے یہ کبیح چیزیں ہیں، یہ حرام چیزیں ہیں، ان سے بچنا ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھا ان کو چھوڑ کے جو حرام اور کبیح انہی کی طرف ہم نے جانا ہے، اسی میں دلیلیں ڈھونڈ رہے ہیں نا۔ آج دیکھ لیں، ایک نے فتویٰ دے دیا سود لینا حرام ہے، دوسرے کے پاس جا رہے ہیں، ایک نے کہہ دیا شراب جو ہے وہ حرام ہے، وہ دوسرے کے پاس جا رہے ہیں، وہ اس کی دلیل بھی دے رہے ہیں، تو کیا ہے یہاں پہ اگلی آیت تو اس سے انٹرلنک ہو جاتی ہے نا کہ ایمان والے اکابرین جو اپنے آپ کو علماء اور احبار کہنے والے ہیں وہی فتوے دے رہے ہیں نا، دین کا مذاق تو وہ اڑا رہے ہیں، ایک کی طرف سے فتویٰ یہ آ رہا ہے، دوسری کی طرف سے یہ آ رہا ہے۔ اس وقت تو یہود و نصارہ سے کہا جا رہا تھا، آج مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تعالیٰ ہمیں بچائے۔ پھر کیا ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ ایک جزوی طور پہ رہ گیا ہے، ایک عملی دین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو عملی دین مطلوب ہے۔ اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا کہ سب سے لوگوں کی ناراضگی کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے دین پر ایمان لے کے آنا، جو اس پہ یقین کر لینا، اس پہ عمل کرنا، جو اسی وجہ کی ان کو تکلیف تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان میں سے کیوں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جیلسی، حسد کی وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات نہیں سنتے تھے، وہ آپ اپنی کتاب کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا بھی جو ہے قرآن پاک جو اس کو بھی وہ اس کا بھی انکار کر رہے تھے۔ جب ہم اللہ کی سنتے ہیں تو ناراضگیاں تو ہوں گی، جب اللہ کی بات ہم کرتے ہیں، صحیح بات کریں گے، صحیح بات بتائیں گے، ناراضگیاں بھی ہوں گی، تان و تشنید بھی ہوگی، ہم پہ کتنے فکرے بھی کسے جائیں گے، ہمیں نیچا بھی دکھانے کی پوری کوشش کی جائے گی کہ ہم رک جائیں، ہم باز آ جائیں، لیکن ہم نے وہاں پہ استقامت دکھانی ہے۔ کہنے والے جو مرضی کہتے جائیں، جس علم کا ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ جو مومن ہوتا ہے جب اس کے سامنے حق آ جاتا ہے اس کو ماننے والا ہوتا ہے، پھر ہم مومن کہلائیں گے۔ اگر میں صرف سننے والوں میں سے ہوں اور بعد میں باہر نکل کے اس کا مذاق ڈالوں کہ یہ مسجد میں سن کے یہ قرآن پہ یہ لکھا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں انہوں نے وہ کہہ رہی تھی مجھے سنو، میں سنی تو اسی آیت کی میں نے ان کو میں نے کہی، انہوں نے just another 10 minutes before وہی تفسیر انہوں نے سنا، مجھے اسٹیٹ ہوئی کسی کے دیا نہیں، میرے لیے پتہ ہے تبھی تو کہتے ہیں جب آپ تشریح پڑھتے ہو نا، قرآن کے الفاظ نہیں بدلے، جو اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے نا، جو اس کی تشریح کرتا ہے اس کے الفاظ انہوں نے اپنے من مانی کروا لیے ہیں۔ اگر میں کسی فرقے کو، اگلی آیات میں آئے گا، کسی فرقے کو یا میں کسی ایک گروہ کو مانتی ہوں تو اس کی حساب سے، اس کی نسبت سے وہ آپ کو کہیں گے اسی اسپیسیفک جو ہے نا تفسیر اس کو پڑھیں، کیونکہ انہوں نے اپنے حساب سے اس کی تشریح کی ہوئی ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، ساری نہیں، اس میں ادل بدل کرتے ہیں، کہیں کہیں الفاظ ایسے ہیں جن کی پھر وہ تشریح جو ان کو سمجھ آتی ہے اس کے لحاظ سے وہ کرتے ہیں۔ تفسیر میں آگے پیچھے ہو سکتی ہے بات، لیکن قرآن کے الفاظ اگر عربی آتی ہوگی، ہمیں پتہ ہوگا اس عربی کے الفاظ کا یہ معنی ہے، یہ مفہوم نکلتا ہے، تو جو مرضی کوئی اپنی تشریح میں لکھتا رہے، ہمیں پتہ ہے اس کا مطلب یہ ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے قرآن کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی استاد جو باعمل ہو، باکردار ہو اور پڑھا لکھا ہو۔ ہر للو پن جو چھوٹا موٹا جو ہے وہ قرآن کا علم نہیں دے سکتا، ہاں چھوٹی موٹی ہماری طرح تفسیر اس طرح کر سکتا ہے، لیکن جس کو اعلیٰ پائے کا جو استاد ہے نا، اس کی شاگردگی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 59 کی لفظی وضاحت میں کیا آتا ہے کہ تنقیمون، نون قاف میم سے ہے، کہ کسی چیز کو برا سمجھنا، زبان کے ساتھ عیب لگانا،
کسی کو سزا دینے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اور عذاب کے لیے بھی آتا ہے۔ انزلہ نون زالہ نازل کرنے سے ہے، نزل کہ بلند جگہ سے نیچے اترنا، کسی چیز کو نازل کرنا، جیسے تنزیل کے لیے لفظ استعمال ہے قرآن کے لیے بھی کہ اوپر سے نیچے اتارا گیا۔ پھر کسی جگہ پر ٹھہرنا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یکبارگی نازل کرنا، اس کے لیے یہ لفظ آیا ہے، اور جمع ہونے کی جگہ کو جو ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نزلہ اتارنے کے لیے بھی آتا ہے۔ اکثرکم کاف سارا کثر سے ہے، کثرت اور قلت کمیت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اعداد میں استعمال ہوتا ہے، مالدار آدمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر، یہ ہم لفظ پڑھتے ہیں نا سورۃ الکاثر میں کہ مال و دولت اور عزت بڑھانے کی کوشش جو کرتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کوثر جو ہے جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے، سورہ کوثر، اس میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ سخی آدمی کو بھی کوثر کہا جاتا ہے۔ پھر کیا ہے؟ فاسقون، فاسین کاف سے ہے کہ کسی شخص کے دائرۂ شریعت سے نکل جانے کو فاسق کہا جاتا ہے۔ فاسقہ فلانن کے فلان جو ہے وہ شریعت سے نکل گیا۔ فاسق رطوبہ، گدی یا کھجور کی اندر کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کے لیے، اس کو باہر نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فسق کا مفہوم کفر سے عام ہے۔ فاسق ایسا شخص جو احکام شریعت کا انکار کرنے والا ہو اور اقرار کرنے کے بعد تمام احکامات کی خلاف ورزی کرے۔ الفاظ عربی لغت کے الفاظ جو ہیں عربی کے یہ مفہوم لیے جاتے ہیں کہ فاسق ایسا شخص جو احکامات شریعت تو ہمیں بھی دی گئی ہے نا، قرآن اس لیے تو زندہ کتاب ہے، ہم اس لیے اس سے سبق نہیں لیتے جب ہم کہتے ہیں جہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، ان کو تو ہو رہی ہے انڈائریکٹلی، مجھے بھی خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اس کو مان بھی لینا، مان لینے کے بعد اقرار کرنے کے بعد پھر اس کی خلاف ورزی کرنا۔ استغفر اللہ، کہ بہت بڑا یہ الارمنگ آیت ہے کہ میرے اور آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس میں حفاظت فرمائے۔ سورہ المائدہ آیت 59 کے تفسیری نکات کیا ہے کہ مسلمان تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم رکھتے ہیں یہ الحمدللہ کہ ہم تمام انبیاء پر، ہم تمام الہامی کتابیں جو ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا۔ بنی اسرائیل کی اکثریت کی نافرمانی کی بدولت اللہ نے انہیں ان کے عہدے سے معزول کر دیا۔ عہدہ جو ان کو دیا گیا تھا بنی اسرائیل سے لے کے پھر کس کو دیا گیا؟ مسلمان امت کو دیا گیا۔ منکرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور حسد رکھتے ہیں، منکرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بغض اور حسد رکھتے تھے اس کی وجہ جو ہے وہ اوپر بتا دی گئی۔ ان کے عناد کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل سے تھا، جیسے اس کی وجہ سے ہر چیز کو وجہ چلا رہے تھے۔ آج میں اور آپ ہم کرتے ہیں یہ، میں اور آپ اگر کوئی انسان کوئی حق کی بات بتانے والا ہو اور مجھے اس سے حسد ہو، میں اپنی بات ہی لے لوں، میرے کوئی اور ٹیچر یہاں پہ بیٹھی ہو، ٹھیک ہے، وہ مجھ سے پہلے آئی ہے اور میں بعد میں آؤں اور میں بعد میں آنے کے بعد لوگ مجھے زیادہ پسند کرنے لگ جائیں، تو وہ ٹیچر کے دل میں آ جائے گی یہ جو بھی بات کر رہی ہے شو آف کر رہی ہے، ایسی اپنے پاس سے بتا رہی ہے، اس کی بات کو نہ سنو، وہ حسد آ جاتا ہے نا، جو مرضی ہو، بہن بھائی کا حسد آ جاتا ہے، بہن بہن کا آ جاتا ہے، بھائی بھائی کا آ جاتا ہے، ایک کے پاس چیز ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے تو آ جاتا ہے حسد، نیچرلی ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ حق اور حق کو جانتے ہوئے یہ بات تو میں نے کرنی تھی، یہ لیکچر تو میں نے دینا تھا، یہ سبق تو میں یہاں پہ بیٹھ کے کر سکتی تھی، ہے نا۔ یہ اسی کشمکش میں شیطان جو ہے جو اچھی بات ہے وہ اس کو لینے کی توفیق ہی چھین لیتا ہے، استغفر اللہ۔ تو کیا یہی بات ان کے پاس آئی ہے، ناد اور حسد کی وجہ سے انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انکار کرتے رہے۔ اب کیا ہے کہ مسلمان اور جہود و نصارہ کے رویوں کا تقابل اگر ہم دیکھیں کہ مسلمان تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں، اور جو جہود اور نصارہ ہیں اپنے نبی اور کتاب کی سوا سب کا انکار کرنے والے ہیں، اپنے نبی اور کتاب کے ساتھ ساتھ اپنی اس وقت کے موجودہ نبی کا بھی وہ انکار کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تفسیری نکات میں کیا آتا ہے کہ قرآن تورات اور انجیل کے انکار سے روکتا ہے، کہ قرآن جو کہتا ہے کہ ہم قرآن پہ بھی عمل کرتے ہیں، تورات اور زبور پہ بھی عمل کرتے ہیں، قرآن جو ہے قرآن ان دونوں کتابوں کی تصدیق ہے۔ اہل کتاب مسلمانوں سے بغض اور حسد رکھتے ہیں، یہ لوگ اپنے سوا کسی دوسرے میں اچھی بات دیکھنا پسند نہیں کرتے۔
ہر مسلمان پر لازم ہے کہ تمام پچھلی کتابوں پر ایمان لائے، ورنہ اس کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ یہود اور نصارہ ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں، یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ وہ ہمارے دوست نہیں ہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم آیا 60 جو ہے انشاءاللہ تعالی اس پہ چلتے ہیں۔ آیا 60 کا جو ہے آپ میرے ساتھ پڑھ لیں پلیز ترجمہ۔ قل کہہ دیجئے، حل کیا، انبئکم میں بتاؤں تم کو، بشرن ساتھ بری چیز کے، من ذالک اس سے، مثوبتن ثواب میں، انجام میں یا بدلے میں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، من جس پر، لعنہ اللہ لعنت کی اللہ نے، وغضب اور غضبناک ہوا، علیہ اس پر، وجعل اور اس نے بنائے، منہم ان میں سے، القرادۃ بندر، والخنازیر اور خنزیر، وعباد الطاغوت اور جس نے بندگی کی طاغوت کی، اولئک یہی لوگ، شر مکان بدترین ہے مرتبے میں، وأضل اور زیادہ بھٹکے ہوئے، عن سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ با محاورہ ترجمہ۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے اس سے بھی زیادہ اجر پانے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہوا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور یہی راہ راست سے بہت دور بھٹکے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ قل هل انبئکم ببشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں بتلاؤں تمہیں اس سے زیادہ برائی بلحاظ جزا کے اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ اچھا یہاں پہ جو آیت ہے نا، اس میں اسکالرز کی جو ہے تھوڑی سی رائے یہ بنتی ہے کہ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو لفظ ہے نا ذالکہ سے پہلے اہلی جو لفظ ہے وہ محذوف ہے، کہ مطلب کہ چھپا ہوا ہے، اس کا میننگ جو ہے اس کے اندر ہڈن ہے، کہ یعنی کہ پوری عبارت اس طرح سے بشرم من اہلی ذالک، کہ اور اگر یہ لفظ اس کا لیا جائے گا تو مطلب کیا ہوگا کہ میں تمہیں ان لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں جو برائی میں فاسقوں یعنی کہ اہل کتاب سے بڑھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرے اسکالر جو ہیں جو دوسری رائے لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے لفظ وہاں پہ محذوف ہے، اور معنی یہ کرتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں جن کا دین فاسق جیسے یعنی کہ فساق سے بھی زیادہ برا ہے۔ کہ اگر ہم پچھلی آیات کو دیکھتے ہیں وہاں پہ اہل کتاب اور کفار کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اہل ایمان کو ان کی دوستی سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اس کو دیکھا جائے پھر اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ کا جو مذاق کرنے والے تھے ان کو انہی لوگوں میں تشویری وہ دیتے ہیں، اور پھر مجھے اور آپ کو بتایا کہ اگر ہم شاعر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں پھر انہیں بے عقل کہا کہ جو فاسق ہیں، جو عقل رکھنے والے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے، جو فاسق ہیں جو حدود کو توڑنے والے ہیں عقل رکھنے کے باوجود وہ فاسق اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا۔ اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بیوقوفوں اور فاسقوں سے بدتر لوگ جو ہیں وہ کون ہیں، ان کے متعلق بتاؤ۔ ٹھیک ہے، ایک حدود توڑنے والے ہیں، ایک مذاق اڑانے والے ہیں، ان سے بدتر لوگ جو تھے ان کے ساتھ کیا ہے ان کا انجام ہوا، اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کے بارے میں جو ہے ان کے خصائص بتا دیے کہ کیا انہوں نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ انجام کیا ہوا۔ بل لعنہ اللہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، وغضب علیہ اور غضب کیا، جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا لعنت کی، وجعل منہم
قرادتن والخنازیرہ، قرادتا والخنازیرہ کہ ان میں سے بندر و خنزیر ان کو بنا دیا، وعبد الطاغوت وہ بھی بدترین جو شیطان کے بیچاری بنے ہوئے تھے، شیطان کے پجاری بنے ہوئے تھے۔ یہ تمام خصائص بنی اسرائیل کے اندر بھی تھے، وہ اپنے آپ کو صادق کہتے تھے، سچے کہتے تھے، ہم ٹھیک ہے، ہمارے اوپر ہی جو ہے ہمارے اندر سارے اوصاف پائے جاتے ہیں، ہم حاملین قرآن ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ کہ ان کے نقض عہد کی وجہ سے ہم نے ان پر جو ہے وہ لعنت کی، ان کے دل سخت کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ان پہ نازل ہوا۔ یہود و نصارہ کے متعلق فرمایا کہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے توحید کو چھوڑ کر شرک کو اختیار کر لیا۔ استغفر اللہ۔ یہ اہل ایمان کے ساتھ جو ہے یہ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شاعر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک بدترین لوگ یہی ہیں، اور بدترین لوگ وہی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، غضب اللہ تعالیٰ کا قہر ان پہ پڑتا ہے۔ طاغوت اپنی خواہشات کے پیچھے شیطانی عمل جو ہوتے ہیں نا ان کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ سورہ الاعراف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بات ہوئی، اس زمانے میں جو ہے انہوں نے کیا کیا، دین کو اپنی ہی تجاویز دینا شروع کر دی، ان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ جب وہ ان سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بندر بنا دیا تھا، ان کو بندر بنا دیا تھا، خنزیر، اور بعض کو خنزیر بنا دیا تھا، بعض کو بندر بنا دیا تھا۔ نہیں وہ عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ کی قوم سے تھے نا۔ داؤد علیہ السلام اس وقت تھے نا، ہاں اس وقت داؤد علیہ السلام تھے نا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا، ان کو کہا گیا کہ جو ہے آسمانی کتابوں کا ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، ان کو ذخیرہ بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل دی۔ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، ان کو کہا گیا تھا کہ مائدہ آسمانی کو ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا، مگر یہ لوگ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بھی تبدیل کر دی۔ مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں نا، مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ اچھا میں بھی کھانا اکٹھا کرنے کا ہاں کہ اکٹھا نہیں کرے، پتہ یا حضرت ہم پڑھ کے آئے نا سورہ اب ایگزیکٹلی نہیں یاد، سورہ بقرہ میں یا سورہ النساء میں ہم نے پڑھا نا، ان کو کہا ذخیرہ نہیں کرو، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے ذخیرہ کیا تھا۔ نہیں من سلوا کے لیے نہیں تھا، نہیں وہ ہم پیچھے یہ پڑھ کے آئے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے توحید کو چھوڑ کر شیطان کی پرستش شروع کر دیا، شیطانی رستوں کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ شیطانی رستہ کیا ہے؟ وہی جو کہ دین سے ہٹا دیتا ہے، انسان اپنے نفس کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے، اپنی نفس کی سننا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو بند کر دے گا گرمی لگ رہی ہے تو، اور اس بات کی اس کو وہ اللہ شیطان کے رستے پر چلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا جو شیطانی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں، فرمایا اولئک شر مکانا، یہ لوگ مرتبے کے لحاظ سے بھی برترین ہیں، وَأَضَلَّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ اور سیدھے رستے سے بالکل بھٹکے ہوئے ہیں۔ جو شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں یہ صرف اپنے جو مقام سے ہی نہیں پھرے بلکہ سیدھے رستے سے بھی پھر جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو بات ہے اہل کتاب کو کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے اصل سے پھر گئے، انہوں نے کیا کیا، مذاق اڑایا، نہ صرف اپنا بلکہ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اگر یہ مذاق اڑاتے ہیں، میرے احکامات اور میری شریعت کا احکام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ لعنت کر دی، اور اس کی مثالیں ہمیں ملتی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غضبناک ہوا، اللہ تعالیٰ کا طرش ظاہر ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی، ان کی شکلیں بگاڑ دی، ان کو کچھ سے کچھ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہی چیز میں اور آپ ہم اپنے پہ اب لیں تو اس پہ جو ہے کیا الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ میری قوم پہ اوپر اس طرح سے عذاب نہ آئے، ورنہ حرکتیں تو ہماری بھی کم نہیں ہے نا۔
حرکتیں ہماری بھی کم نہیں ہے، ہمیں ہر چیز، ہر برائی وہ جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اب آگے جو ہے انشاءاللہ تعالی لفظی وضاحت میں آیا 60 کی کہ معصوبتن کے سا واو اور با سے ہے، صوب کسی چیز کے اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ آنا، غور و فکر سے جو حالت مقدر اور مقصود جو ہے حاصل ہوتا ہے اس تک پہنچنے کو بھی جو ہے صوب کہا جاتا ہے، اور کنویں کے منہ پر جو پانی پلانے کی جگہ ہوتی ہے اس کو بھی صوب کہا جاتا ہے، اور صوب کا لفظ خیر اور شر دونوں قسم کی جزا پر بولا جاتا ہے صوب۔ پھر لعنہ لام عین النون کے لیے آتا ہے کسی کو ناراضگی کی بنا پر دور کر دینا، دھتکار دینا۔ اللہ کی طرف سے کسی شخص پر لعنت کہ وہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور اور توفیق سے دور ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی جو ہے اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ، تو دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ نہیں ہوگی۔ اللہم لا تجعل منہم۔ انسان کی طرف سے کس پر لعنت بھیجنے کے معنی بد دعا ہیں، کہ اگر ہم کسی پہ لعنت بھیجتے ہیں تو اس کو بد دعا جو دیتے ہیں وہ لعنت آ جاتا ہے، عام انسان جو کرتے ہیں۔ وغضب غین ضال با سے غضب سے ہے کہ انتقام کے لیے دل میں خون کا جوش ماننا۔ غضبۃ سخت چٹان کو بھی کہتے ہیں۔ الغضوب کے بہت زیادہ غصے والا، اور یہ سانپ اور تند مزاج اونٹنی کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ عبد جو ہے عین بادال کسی کے سامنے ذلت اور انکساری کا ظاہر کرنا۔ العبد غلام اور انسان جس کو خریدا جاتا ہے یا فروخت کرنا ہو اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ بندہ جسے اللہ نے پیدا کیا۔ عبدن جو عبادت اور خدمت کی بدولت عبودیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ پھر الطاغوت جو ہے تا غین یا کے لیے اس کا روٹ ورڈ ہے، طغیان اور سرکشی کے لیے آتا ہے۔ طغیان نافرمانی میں حد سے تجاوز کرنا۔ الطاغوت سے مراد ہر وہ شخص ہے جو حدود کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا پرستش کی جائے اسے طاغوت کہا جاتا ہے۔ سوائی سین واو یا سے ہے کہ وزن کے کیل یا وساحت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، چیزوں کے ایک دوسرے کے برابر ہونا اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر کہ فلاں نے اپنے عہد کو سنبھال لیا، عہد کو سنبھالنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ استواء العرش کے معنی تمام چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف برابر ہونے کے لیے سوا السبیل لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ السبیل جو ہے وہ راستے کے لیے آتا ہے۔ السبیل ایسا راستہ جس میں سہولت سے چلا جا سکے۔ السبیل حق کو بھی کہتے ہیں جس راہ پر بہت زیادہ آمد و رفت ہو، اسے سبیل السابل بھی کہا جاتا ہے۔ اور ابن السبیل اس مسافر کو کہتے ہیں جو اپنی منزل مقصود سے دور ہو، اور سبیل کے معنی شاہراہ کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ شروع سے ہم پڑھتے ہیں صراط مستقیم کے لیے سبیل کا راستہ جو ہے سوا راستہ، سبیل سیدھا۔ یہود و نصارہ تفسیری نکات میں کیا ہے کہ یہود و نصارہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے غضب اور لعنت کے وہ مرتکب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب اور لعنت ایسے نہیں ہو جاتا، جب حدود کو توڑا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب اور لعنت ہوتی ہے۔ کچھ کو ان کے جرائم کی بدولت بندر اور سور بنا دیا گیا، انہوں نے اللہ کی بجائے طاغوت کی نافرمانی کی، استغفر اللہ، انہوں نے اپنی نفس کے پیچھے بھاگے، شیطانی فالوور بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ان پہ پھر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بغض رکھتے تھے، یہ گمراہی کا بدترین جو ہے وہ درجہ ہے۔ اچھا، فسق کی جو ہے علامات جو ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، نیکیوں کی رغبت کم ہو جانا، استغفر اللہ۔ اب ہم اپنے آپ پہ ریفلیکٹ کر لیں نا، یہ پوائنٹ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ کہیں ہم فسق کی علامات کے اندر تو نہیں آ جاتے، کہیں ہمارے اندر تو یہ برائی نہیں پائی جاتی۔ نیکیوں کی رغبت کم ہونا، حیا کا اٹھ جانا، استغفر اللہ، ایمان کی کمزوری، غلط کاموں پر حیل و حجت کرنا۔ کیا ہم حیل و حجت کرتے ہیں؟ غلط کام کی دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح کام کی تو دلیل بندہ دے، غلط کی دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حیا اٹھ گئی ہے، حیا اٹھ گئی ہے، نہ ماں باپ بہن بھائی بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں رہی۔ نیکیوں کی رغبت کا کم ہو جانا، شروع میں نے بات کی تھی نا کہ ایک ٹائم پہ 24 گھنٹے میں آپ اتنی عبادت کرتے ہو اور ایک اگلے ہی دن آپ کی وہی عبادت زیرو پہ آ جاتی ہے۔ ایمان کی کمزوری،
ایمان ٹھیک ہے، یہ ایک مومن کا بھی ہے نا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آپ دین سے بہت دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اطاعت سے منہ موڑنا، میں یہ نہیں کروں گی، آج میرا دل نہیں ہے، آج میں نماز نہیں پڑھتی، آج بہت ٹھنڈ ہے، آج میں کلاس نہیں کروں گی، آج میں یہ نہیں کروں گی، آج میں یہ نہیں کروں گی، دینی کام کے لیے میں سیل پہ بھی نکل جاؤں گی، میں کپڑوں کی شاپنگ پہ نکل جاؤں گی، فوڈ کھانے کے لیے، میں نہیں کہتی کھانا نہیں چاہیے، کھانے کے لیے جو کہ گزارا ہو سکتا ہے، ہمارے گھروں میں نا اتنا کھانا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں جاؤں گی کیونکہ دل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، روح میری تڑپ رہی ہے، کچھ مجھے کسی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، ایسی صحبت کی ضرورت ہے، مجھے دیکھیں فزیکلی خوراک جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نا فزیکل نیڈ کے لیے زمین سے جو پیدا کیا ہے وہ انسان کی فزیکل نیڈ ہے، وہ ہم کھاتے ہیں، ہم دیتے رہے کہ صبح دوپہر شام تینوں ٹائم کھاتے ہیں، روح جو ہے تڑپ رہی ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ روح کی خوراک تو اوپر سے آئی ہے نا، یہ قرآن روح کی خوراک ہے، اس کو نہیں ملے گی تو روح بھٹکتی رہے گی، اور کتنی دیر بھٹکے گی، 2-4 دن بھٹکے گی، پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر نفس جو ہے حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر نفس اپنے کمالات دکھاتا ہے، پھر خواہشات کا بندہ ہم بن جاتے ہیں، پھر خواہشات کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، پھر گناہوں پر ڈٹائی، گناہ کر کے مان ہی نہیں رہے، جھوٹ بول رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں میں نے تو جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، دوسرے کو نیچا سمجھ رہی ہیں لیکن کہہ رہے ہیں میں تو نہیں سمجھتی، اس کے اندر یہ برائی ہے نا، ڈٹائی سے ہم کہتے ہیں اس کے اندر یہ چیز ہے نا، اس لیے تو میں کہہ رہی ہوں، بات کر کے پھر ہم مکر جاتے ہیں، بچے بار بار کہتے ہیں ممی آپ نے یہ بات کہی تھی، نہیں میں نے تو کہی نہیں، یاد ہی نہیں، تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان پہ ریفلیکٹ، سب سے پہلے میرے لیے اپنے لیے جو ہے ریمائنڈر ہے بہت بڑا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان پہ ریفلیکٹ کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اس آیت سے سیکھا کیا ہے کہ دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے اپنا محاسبہ کرنا ہے، دوسروں کی برائیوں کو ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اندر میں نے جھانکنا ہے۔ اللہ کا نافرمان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، استغفر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، شریعت کے احکامات کو نہیں مانتا، اس میں حل و حجت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت اس بندے پہ ہے، استغفر اللہ۔ دین سے دور شخص عملی زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار رہتا ہے، دین سے دور شخص عملی زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار رہتا ہے۔ آج میں اور آپ ہم ریفلیکٹ کر لیں، ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی پریشانی، گھر والوں کی طرف سے، محلے والوں کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشانی، ذہنی سکون نہیں ہے، ذہنی اطمینانیت نہیں ہے، گھر میں ہے پھر بھی ہمیں دوسروں کی فکر ہے، دوسروں کی ہمیں تنقید پہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ کس لیے ہے کہ آج میرے دین سے دوری کی وجہ سے۔ اگر یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہوگا، مجھے چھوٹی چھوٹی مشکلیں نہیں لگیں گی، بڑی بڑی مشکلیں نہیں لگیں گی، میرا اللہ کی قربت اور ہو جائے گی، اللہ کے اور قریب ہو جائیں گی، میری معرفت اور بڑھ جائے گی، نہ کہ میں پھر دور ہو کے آج ڈپریشن کیوں اتنا ہے، آج بیماریاں اتنی کیوں ہیں، یہی وجہ ہے۔ پتا نہیں کیا ہو گیا، میں بیٹھے رہتی ہوں چیز چاہتا ہے میں بھاگ جو ہوں ایسے اپنا نماز کیا پایا تو یہ سوچ رہی ہوں کہ نماز نا اب میں نماز بھی بھول گئی ہوں، مجھے آتی تھی نماز، اس سے پہلے میں نے جب ان سے جب بھی وہ مجھے یہی کہا کرتی تھی کہ نماز پڑھنی چاہیے یا یہ وہ، کیونکہ ان کی کام کے روٹین میں نماز کا ذکر نہیں ہوتا، تو انہوں نے کبھی بھی نہیں، وہاں نماز تو پڑھتے ہیں، نماز تو فرض ہے، ایسا کہتی تھی، لیکن جب انہوں نے کہا مجھے نماز پہ بھول گئی ہے، دیکھیں گناہوں کی کثرت آپ کو بھلاتی ہے، اور نیکیوں کو بھلاتی ہے، وہ پہلے غلط کاموں کو نہیں بھلائے گی، کسی نے کوئی آپ کی حق تلفی کی ہوگی بار بار یاد آتا رہے گا، وہ نہیں بھولے گی۔ دین سے دوری، نماز، اللہ سے دوری جو ہے نا آپ کو نعوذ باللہ پریشانی، آج ہر انسان جو ہے گھر گھر میں پریشان ہے، کہ مجھے ایک جاننے والی سسٹر کہتی ہے میں تیار ہوتی ہوں ہر تھرسڈے وینسڈے کلاس میں جانے کے لیے، دل ہی نہیں کرتا، میں بڑی پریشان ہوں، مجھے بڑا دکھ ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میری ہیلپ کرو۔ میں کیسے ہیلپ کروں، میں تو بلا رہی ہوں مسجد میں آؤ، سکون ملے، تھوڑا گھر سے باہر نکلو، ڈپریشن تمہارا کم ہو،
لیکن نہیں آئی نہیں کہ تیار ہو کے میں بایا بویا اتار دیتی ہوں. سبحان اللہ استغفر اللہ. تو وہ ہمیں نہیں نا پتہ چلتا، ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، اپنی طرف سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوشش کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہن لیا تھا تو پھر نکلو نا گھر سے باہر، کہ کون سی چیز تمہیں روک رہی ہے. پھر آج کل نافرمانی سے ظاہری شکلیں نہ بھی بگڑیں مگر نسلیں بگڑ جاتی ہیں اور بگڑ رہی ہیں. ہاں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سوائے دعاؤں کے. استغفر اللہ کہ ہم مان نہیں نہ رہے کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں. میں تو بہت ٹھیک ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے اور آپ کا یہ دعویٰ ہے. استغفر اللہ، میں بہت ٹھیک ہوں، میرے اندر کوئی کمی ہے ہی نہیں. میں تو بہت عبادت گزار ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں. استغفر اللہ. اور اس کی شکلیں دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے دکھا بھی رہا ہے، پھر بھی ہم نہیں مان رہے. استغفر اللہ. نیکی اور بدی میں تمیز نہ کرنا انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. اگر مجھے یہ نہیں نہ پتا یہ کیوں سارے کر رہے ہیں، تمیز ہی نہیں ہے نا، کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نیکی ہے، سارے کر رہے ہیں تو آپ بھی کرو. آپ کی کوئی تنقید نہیں کرے گا، آپ کو روکے گا نہیں. اگر بدی ہے تو روک رہے ہیں نا. جس کو نہیں علم وہ تو گناہگار ہو ہی رہے ہیں، تو آپ کو علم ہونے کے باوجود آپ اس کو جھٹلا کے انہیں کے پیچھے چل رہے ہیں. اور استغفر اللہ ہم یہ کر رہے ہیں، فلانے یہ کیا، فلانے یہ کیا. میں کیا کروں؟ سارے کسی بچے کو روک لیں، کسی بڑے کو کہنے کہ سارے کر رہے ہیں، میں کوئی انوکھا تھوڑی ہوں جو میں کر رہا ہوں. بچے کو کسی وجہ سے ہم روکتے ہیں نا کسی کام سے، کہتے ممی ایوری ون ڈوئنگ اٹ، وائی یو سو ورڈ اباؤٹ. جب میں کہتی ہوں کہ وائی یو ڈوئنگ اٹ اف ایوری ون ڈوئنگ اٹ، یو نیڈ ٹو بی ڈفرنٹ ٹو ادرس. نو، کہتی سارے اگر کر رہے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی. وائی آئی نیڈ ٹو بی ڈفرنٹ، وائی آئی نیڈ ٹو بی آڈ ون نا. یہی جواب آتے ہیں نا. میرے ساتھ ایسا ہوا، میرا بیٹی نے، میں نے کہہ رہی تھی اچھا تو اس نے کہا اچھا آپ کیوں میرے ساتھ اچھا میں اس طرح میں اسٹاپ ہو گیا تو مجھے اللہ کا اچھا میرے سے غلطی ہو گیا. اچھا پھر میں بولا چانس ملے میرا بیٹی کو بھی تھا، اس کو بھی میں کروں. اس دن میں نے کہہ رہی تھی آپ ایسا کر. اچھا ممی میرا فرینڈ نہیں بولا اچھا ابھی تو مجھے کمپلیٹ آپ کر رہے ہو کر رہی تھی. میں نے اس طرح کہہ رہی تھی آپ اس کے جیسا بولو کہہ رہی تھی مجھے ایسا کر. آج میں نے اپنے کیسے کر لیا آپ کو خود کو. اس نے کہا ابھی وہ کبھی نہیں کہتی میرا. ایسے ہوتا ہے نا. نہیں ہاں ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں، کرنا نہیں چاہیے، تو کہتے ہیں وائی یو کمپیئر ود دیٹ پرسن. ٹھیک ہے. اور جب دوستی کی بات آتی ہے تو شی از مائی دوست. تو یہ مطلب کہ ان کو خود ہی نہیں پتا وہ کر کیا رہے ہیں نا. ان کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دکھانا پڑتا ہے. پھر اس کو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کو بہترین انداز سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آج کا جو ہے ہمارا سیشن 6 آیتیں رہ گئی، ہم 4 ہی بڑی مشکل سے 5 کر سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی ہم نے کوشش کی ہے اپنی طرف سے کرنے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فکر کرنے اور ہماری اپنی نسلوں کی فکر جو ہے وہ ہمارے اندر جگا دے. ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح سیدھے راستے پہ لے آئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. آمین اللہم آمین. اے پروردگار عالم آج جو بھی پڑھا ہے اس میں جو کمی کتائی ہے وہ میری طرف سے ہے، حق اور سچ تیری طرف سے ہے. اے پروردگار عالم کتاب جو ہے کھلی ہے، آیا ہے، ہر چیز ہر حکم واضح ہے. پروردگار کمیاں ہیں تو انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر کمیاں ہیں. پروردگار ہمیں ان کمیوں کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیں موقع مل رہا ہے. اللہ تیرا شکر ہے ہم مسلمان ہیں. اللہ تیرا شکر ہے کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے. بس جو کمیاں ہیں ہماری طرف سے ان کمیوں کو تیری ذات ہی پورا کر سکتی ہے. پروردگار ہمیں ان کمیوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے پروردگار یہ تو ہی ہے جو ہمیں ہماری کمیاں دکھا سکتا ہے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلتے رہنے کی توفیق دے سکتا ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے پروردگار عالم ہم نیکی کے راستے پر چلے ہیں تو ہمیں ثابت قدم رکھنا ہے. پروردگار عالم ہمیں استقامت نصیب عطا فرمانا ہے. اے پروردگار عالم ہمیں دوسروں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے والا بنا. اے پروردگار نیکیوں کی طرف ہمیں بھاگنے والا بنا دے اور بدیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار عالم ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے پروردگار دین کو آگے پھیلانے والوں میں ان کا حصہ ڈال دے. ہمارے گھر والوں کو ہمارا ساتھی اور مددگار بنا دے.
اے پروردگار عالم جو بھی کوئی مشکل اور رکاوٹ پیش آ رہی ہے پروردگار عالم اس کو دور فرما دے اور ہمیں دین میں استقامت عطا فرما ہمیں ہم سے کوئی چھوٹا سا کام کر لے جو کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا نذریہ بن جائے آمین اللہم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ